How to attempt paper effectively and get 90% marks. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال خوب محنت کرتے ہیں، باقی دوسرے قابل اسٹوڈنٹ کی طرح کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جب پیپرز دیتے ہیں تو ان کے نمبرز نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں۔ کئی دفعہ لڑکے قابل اور محنتی طالب علم ہوتے ہیں لیکن ان کو پرچہ صحیح طریقے سے حل کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے نمبرز یا تو بہت کم آتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 10 پوائنٹ اور طریقوں کا ذکر ہوا ہے جس پر عمل کر کے آپ کے نمبرز A+ آ سکتی ہیں۔ ان 10 طریقوں میں چھٹا پوائنٹ بہت اہم ہے، لیکن یہ 10 طریقے بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ نمبر 1، ڈرا مارجن لائنز۔ آنسر شیٹ ملنے کے بعد دونوں طرف خوبصورت اور صاف مارجن لائنز ڈرا کرنا چاہیے۔ مارجن لائنز ڈرا کرنے کے لیے بلو یا گرین مارکر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پیپر میں صرف سوال ایگزامینر کو اٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ پیپر خوبصورت اور صاف ہو تو تب ایگزامینر اس پیپر کو زیادہ نمبر دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ریڈ دا پیپر۔ ایگزام کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے، اٹس ٹوٹلی اوکے، لیکن اس سے آپ کا پیپر افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کویسچن شیٹ ملنے کے بعد پیپر کو آرام اور تسلی سے 5 سے 8 منٹ تک ریڈ کر کے پھر پیپر شروع کرنا چاہیے، کیونکہ پیپر کو ریڈ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کون سا سوال اچھا آتا ہے۔ نمبر 3، پراپر ہیڈنگ۔ مارجن لائن اور پیپر ریڈ کرنے کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہر سوال کی ہیڈنگ کو پراپر کیپٹل لیٹرز میں لکھنا چاہیے اور پیپر میں فضول ہیڈنگ سے گریز کر کے، کیونکہ فضول ہیڈنگ سے آپ کے پیپر کی شیٹس بھر جائیں گے لیکن نمبرز نہیں ملیں گے۔ نمبر 4، صحیح پین کا استعمال۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس مختلف قسم کے پین سارا سال استعمال کرتے رہتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی پین استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پریکٹس کے لیے لیڈ پینسل استعمال کرتے ہیں اور پیپر کے لیے سیاہی کا پین استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی A+ گریڈ آ جائے تو ایک ہی پین استعمال کیا کرو پیپر اور پریکٹس کے لیے، کیونکہ جس پین پر آپ پریکٹس کرتے ہیں اسی پین پر اگر آپ پیپر حل کریں گے تو آپ کے پیپر کے مارکس بہترین آئیں گے۔ نمبر 5، ڈی ہائیڈریٹڈ ہونا۔ جب ہم پیپر حل کرتے ہیں تو ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا تھنکنگ سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہترین نمبرز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ پانی کی بوتل موجود ہو، جس سے آپ کا تھنکنگ سسٹم متاثر ہونے سے بچ جائے۔ نمبر 6، پہلا، دوسرا، تیسرا سوال حل کرنا۔ مشہور موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کے مطابق جو سوال ہم سب سے اچھی طرح حل کر سکتے ہیں اس کو دوسری نمبر پر حل کرنا چاہیے اور دوسری نمبر کا سوال پہلے نمبر پر حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایگزامینر کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے وہ سوال کرتے ہیں جو اس کو اچھی طرح آتا ہے، تو ایگزامینر پہلے سوال کو تقریباً فل نمبرز دیتے ہیں اور دوسرے سوال کو زیادہ توجہ سے چیک کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے پہلے سوال کی فل نمبرز، دوسرے کی بھی فل نمبرز، یہ سے ایگزامینر کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ قابل اسٹوڈنٹ ہے۔ اس طرح تیسری نمبر پر وہ سوال کرو جو ان دونوں کے بعد اچھا آتا ہو، اس طرح آپ بہترین نمبرز لے سکتے ہیں۔ نمبر 7، سوال کا مکمل ہونا۔ پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ سوال کو نمبرز کے حساب سے ایکسپلین کیا کرو اور وہی چیز لکھ لیا کرو جو مانگا ہو۔ سوال کو مکمل کرنے کے بعد سوال کے نیچے ایک لائن ضرور ڈرا کیا کرو، کیونکہ سم ٹائم ایگزامینر آپ کے 2 سوال کو ایک سوال سمجھ کر ایک ہی سوال کے نمبرز دیتے ہیں۔ نمبر 8، پیپر شوڈ بی کلین۔ پیپر حل کرتی ہوئی اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا پیپر صاف ہو۔ جو چیز اگر غلط لکھی جائے تو اس پر ایک چھوٹا سا کراس لگا دو، نہ کہ اس سینٹینس پر پورا لائن کھینچا جائے۔ اس طرح آپ کا پیپر خوبصورت اور اٹریکٹ لگے گا۔ نمبر 9، پیپر میں کیا کیا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پیپر حل کرتی ہوئی صرف ایک سیاہی کا پین، 2 مارکر، ایک گرین اور دوسرا بلو استعمال کرو۔ بلیک اور ریڈ مارکر اور لیڈ پینسل کبھی بھی استعمال نہ کرو اور پیپر میں کبھی بھی خالی جگہ نہ چھوڑو۔
کیونکہ ایگزامینر کو خالی اسپیس اچھا نہیں لگتا، اس طرح آپ کا پرچہ وہی نمبرز حاصل نہیں کر پاتا جو ہونا چاہیے۔ نمبر 10، ریوائز یور پیپر۔ پیپر مکمل کرنے کے بعد پیپر کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ نکال دے۔ پھر اگر اوپر جتنے پوائنٹس آپ نے استعمال کی ہو پیپر میں تو آپ کے پیپر کے 90 پلس مارکس آئیں گے۔